کچھ دیر تک آصف باریک بینی سے اسد کا ہاتھ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہاری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی نے جنم لیا ہے، اور یہ تبدیلی اس مہینے میں ہی واقع ہوئی ہے۔ آصف کی بات پر اسد کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس کا ذہن فوراً کلثوم کی طرف گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کلثوم کو پسند کرنے لگا تھا، مگر وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ شاید اس رشتے پر کوئی راضی نہ ہو، کیونکہ کلثوم کی عمر ابھی 15 سال تھی، جبکہ وہ 30 سال کی عمر کو پہنچ رہا تھا۔ آصف نے ایک ذرا اس کے ہاتھ سے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہارے دل کی لکیر کو اور بہت سی لکیریں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی تم الجھن کا شکار ہو، قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، کیونکہ دل کی لکیر کو پکڑنے والی لکیریں تمہارے دماغ کی لکیر سے مربوط ہیں۔ اسد کی حالت یک بیک متغیر ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ آصف نظریں جھکا کر دوبارہ کہنے لگا، مگر تم سے صرف 4 افراد اتفاق کریں گے۔ اب وہ 4 کون ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر تم عقل مندی سے کام لو تو اس دور سے اطمینان کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ درمیانی لکیریں تمہارے دل اور دماغ کے تصادم کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر دماغ کی مانو گے تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ ان لکیروں کا جہاں دماغ کی لکیر سے اتصال ہوتا ہے وہاں یہ لکیریں واضح اور گہری ہیں۔ آصف ابھی اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا کہ اسد نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تو تم اندازے لگا رہے ہو، اور اس میں ایک ذرا بھی سچ نہیں۔ میری زندگی میں اگر کوئی خوشگوار تبدیلی آئی ہوتی تو مجھے علم بھی تو ہوتا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسد نے تمسخرانہ انداز میں مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے خود اندازہ ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ میں جان نہیں۔ تم دل کی مان کر دیکھ لو، سچ جھوٹ کا تمہیں جلد اندازہ ہو جائے گا۔ آصف کا انداز گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہاں موجود سبھی اسد کی سمت دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی متغیر حالت اور کھوکھلی مسکراہٹ نے سب کو احساس دلا دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ اچھا، ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ میری لکیریں کیا کہتی ہیں؟ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنی دائیں ہتھیلی آصف کے سامنے کر دی۔ آصف نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ میں تمہارا ہاتھ دیکھے بغیر بھی بتا سکتا ہوں، مگر وہ جاننے سے پہلے یہ بتا دو کہ کیا میں ان سب کے سامنے بتا دوں؟ عظمیٰ نے یوں جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا ہو۔ بھلا ہاتھ دیکھے بغیر آپ کیسے بتائیں گے؟ عظمیٰ نے مصنوعی حیرت سے کہا، 10 شناسی کے ساتھ ساتھ میں علم قیافہ میں بھی کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، اور نفسیات میں بھی۔ تمہارے چہرے اور آنکھوں میں لکھا سب صاف دکھائی دے رہا ہے، اور نفسیاتی اثر کے تحت کس سوچ پر انسان کا لہجہ کون سا لبادہ اڑتا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اور اس وقت آپ کا لہجہ کس لباس میں ہے مجھے بجز وقت اس کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسرے افراد تو قدر حیرت کا شکار تھے، جبکہ اسد اور عظمیٰ دونوں کے دماغوں کی اتنی ہی چولیں ہل گئی تھیں۔ دونوں اپنے اپنے اندر کے چور کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پامسٹری کا مطالعہ تو میں نے بھی کیا ہے، ذرا آپ وضاحت کریں کہ کون سی لکیریں کہاں ہوتی ہیں، یعنی ذرا لکیروں کی تفصیل تو بتائیں تاکہ اندازہ تو ہو کہ آپ واقعی پامسٹری کے اسرار و رموز کی کوئی پہچان بھی رکھتے ہیں یا صرف ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ماہنور نے کہا تو سب سے پہلے اس کی تائید اسد اور عظمیٰ نے کی۔ آصف چند لمحے خاموش رہا، پھر ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نور صاحبہ، اگر آپ نے پامسٹری کا مطالعہ کیا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی تو علم ہوگا کہ یہ تو ایک سمندر ہے۔ اب آپ پہلے یہ وضاحت کریں کہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں۔ میں ہاتھوں کی قسمیں بتاؤں، انگلیوں کی، ناخنوں کی یا پوروں کی، یا کبیر صغیر مثلثوں کی، کلائی کی لکیریں سمجھاؤں، خطوط انتشار بتاؤں، منگل کی لکیریں بتاؤں، یا غیر معمولی نشانات کے بارے میں کچھ کہوں؟ آصف انگلیوں پر گنتے ہوئے بولا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو سب کی نظریں ماہنور کی طرف اٹھ گئیں، جیسے دونوں کے درمیان معلومات کے متعلقہ مقابلہ ہو رہا ہو۔ آپ ہمیں ہتھیلی کے ابھاروں کے متعلق بتائیں۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے اپنی دانست میں ایک مشکل سوال اٹھایا۔ آصف چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا سرکار، کس سوچ میں پڑ گئے؟ اسد نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں اسد سرکار کہ یوں زبانی آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا۔ ہاں تو اور کیا کہیں سے پڑھ کر سنائیں گے؟ اسد نے کہا تو آصف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ماہنور بول اٹھی، بھیا میں ان کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ پھر وہ عظمیٰ سے مخاطب ہوئی، عظمیٰ ذرا کوئی کاغذ پنسل لے آؤ۔ عظمیٰ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید پیپر اور بال پوائنٹ پکڑی ہوئی تھی۔ آصف نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لیں اور کاغذ پر کچھ بنانے لگا۔ سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ 1 منٹ کے اندر اندر اس نے ایک خاکہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ لے محترمہ، دیکھیں، تسلی کر لیں کہ کیا ہتھیلی کے ابھار یہی ہیں
یا کہ کہیں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے؟ آصف نے پورے اطمینان سے کہا اور کرسی سے پشت ٹکا لی۔ سبھی اپنی اپنی کرسیوں پر سرک کر آگے کو ہو گئے۔ اب ذرا ان کے احکامات کی کچھ تفصیل بھی بتائیں۔ اس بار مہنور کی ٹون قدرے بدلی ہوئی تھی۔ یعنی ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ آپ اب بھی یقین اور عدم یقین کے درمیان کھڑی ہیں؟ نہیں، بات یقین اور عدم یقین کی نہیں، آپ کچھ بتائیں گے تو ہماری نالج میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا، مہنور نے کہا۔ ہاں بھائی بتائیں نا، کچھ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے گا، آسمہ نے کہا۔ ہاں بھائی آپ کو قسم ہے بتائیں، کلثوم نے ضد کے انداز میں کہا۔ چلو یار اب سب کہہ رہے ہیں تو بتا دو، اسد کے لہجے میں دلچسپی اور تجسس تھا۔ اوکے میں بتاتا ہوں مگر چیدہ چیدہ، کیونکہ اگر میں باریکیاں بیان کرنے لگا تو رات بھی ناکافی ثابت ہوگی۔ آصف کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ کسی نے بیرونی گیٹ بری طرح دھڑدھڑایا تھا، یوں جیسے آنے والا گیٹ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ سبھی چونک کر گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ گیٹ پر بیٹھا چوکیدار ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی بندوق سنبھالتا ہوا تیزی سے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کون جاہل ہو سکتا ہے؟ اسد بڑبڑایا۔ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے دستک دینے کا؟ آسمہ کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے۔ اسد تمہارے کسی دوست نے تو نہیں آنا تھا؟ عظمیٰ نے اسد کو مخاطب کیا۔ میرے دوست ایسے بد تہذیب نہیں ہیں، اسد نے ناگواری سے جواب دیا۔ باہر سے چوکیدار کی غصیلی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کسی سے بحث کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد چوکیدار اندر آیا اور بغلی دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ مختیار حسین، اسد نے بلند آواز سے پکارا تو چوکیدار ان کی طرف آنے لگا۔ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ اسد نے اس کے قریب آنے پر سوال کیا۔ کچھ نہیں سرکار، بس کوئی پاگل تھا، ہاتھ میں سوکھی ہوئی روٹی تھی، مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ صفی سرکار کو دے دو۔ میں نے کہا کہ یہاں کوئی صفی صوفی نہیں رہتا، تو وہ مجھ سے بحث کرنے لگا کہ صفی یہاں رہتا ہے، اسے یہ روٹی دے دو اور اس سے کہنا کہ یہ باب ننگ پیرے نے دی ہے، فوراً کھا لو، بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ عجیب حلیہ بنا رکھا تھا اس نے اپنا، نہ کوئی کپڑا اور جوتی، صرف ایک لنگوٹ باندھے ہوئے تھا۔ مختیار حسین کی بات سن کر آصف کے اندر کہیں ایک جھناکا ہوا۔ سوکھی ہوئی روٹی، بابا ننگ پیرا؟ اس کے ذہن میں نہر کے کنارے بیٹھے ایک بزرگ کا خاکہ ابھر آیا جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے نہر میں ڈال رہے تھے۔ آصف کے پورے بدن میں سنسنی کی لہریں کرنٹ بن کر دوڑ پڑی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ روٹی؟ اس نے تیز لہجے میں چوکیدار کو مخاطب کیا۔ آصف کے انداز میں ایسا اضطراب تھا کہ سبھی حیران رہ گئے۔ وہ تو جی میں نے اس سے لی ہی نہیں۔ چوکیدار مختیار حسین گڑبڑا کر رہ گیا۔ آصف بات کیا ہے؟ اسد نے آصف کو مخاطب کیا، مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے مختیار حسین سے مخاطب ہوا۔ کدھر گئے ہیں وہ؟ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ جی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے ایک جما کر گردن میں رکھی تو وہ بندے کا بچہ بن کر چلا گیا۔ کیا تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ مختیار حسین کی آواز سن کر آصف حلق کے بل چیخ اٹھا۔ وہ جی اندر گھسنے کی… مختیار حسین کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آصف نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ مختیار حسین لڑکھڑاتا ہوا چند قدم دور ہو گیا۔ وہاں بیٹھے سب افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی کو آصف سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ آصف غصیلے انداز میں مختیار حسین کی طرف بڑھا تو اسد نے جلدی سے آگے بڑھ کر آصف کا بازو تھام لیا۔ آصف بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ مگر آصف نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی جانب دھکا دے دیا۔ اسد لڑکھڑا کر کرسی سے ٹکرایا اور کرسی سمیت گر پڑا۔ عاصمہ جلدی سے آگے بڑھی، مگر آصف کی صورت دیکھتے ہی اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس کر رہ گئے۔ آگے بڑھنے کی ہمت جاتی رہی۔ آصف کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی خونخوار چمک ابھر آئی تھی کہ بے اختیار سبھی جھرجھری لے کر رہ گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ متحیر و متوحش کھڑے آصف کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے آصف ایک ایسے روپ میں کھڑا تھا جو آج سے پہلے نہ ہی تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا۔ آصف نے ایک نظر سہمے ہوئے مختیار حسین کی طرف دیکھا، جس کا گال آصف کے ایک ہی تھپڑ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون جاری تھا۔ پھر وہ بیرونی گیٹ کی جانب دوڑ پڑا۔ سب اپنی اپنی جگہ مبہوت کھڑے تھے۔ آصف کا رویہ ان کی عقل سے ماورا تھا۔ آصف نے باہر نکل کر دونوں اطراف نظر دوڑائی۔ سڑک دور دور تک خالی تھی، البتہ کچھ ہی فاصلے پر دو لڑکے کھیل رہے تھے۔ آصف تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹا، تم نے یہاں سے کسی فقیر کو گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس نے قریب جا کر پوچھا۔ لڑکوں نے آصف کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں دیکھا تو ہے، اس نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی بھی پکڑی ہوئی تھی۔
کدھر کدھر کو گئے ہیں وہ؟ آصف نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ ادھر سڑک کی طرف۔ بچے نے آصف کی دگرگوں ہوتی صورت دیکھ کر حیرت سے ایک طرف کو اشارہ کیا۔ آصف نے اندھا دھند اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بابا جی کی اس طرح اچانک یہاں آمد اور اس کے لیے روٹی لے کر آنا اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ضرور کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ آصف دوڑتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ یہاں دائیں بائیں دو کشادہ گلیاں تھیں مگر دونوں سنسان تھیں۔ آصف سیدھا دوڑ پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مین سڑک پر پہنچ گیا۔ اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں مگر سڑک کے دونوں اطراف تا حد نظر بابا جی کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ آصف کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اس کی آنکھوں میں صحراؤں کی سی تشنگی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے چاروں طرف سے تاریکیاں اور اندھیروں کے بگولے اپنی جانب لپکتے دکھائی دے رہے تھے۔ روئے روئے پر مایوسی کی گرد اتر آئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پھر اچانک، بالکل اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں تڑپا تو وہ چونک پڑا۔ اس کی جانب بڑھے آتے اندھیروں کے بگولوں پر روشنیوں کے فرشتے جھپٹ پڑے۔ سب کچھ اس طرح اچانک ہوا تھا کہ وہ بوکھلاہٹ میں ہی بالکل ہی فراموش کر بیٹھا۔ اسے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ حیران کن ذہنی طاقت کا مالک ہے۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ایک پر اطمینان مسکراہٹ رینگ آئی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی اور اپنی ساری توجہ اپنے دماغ کے باطن پر مرکوز کر دی۔ سرسراہٹیں، گدگدیاں، کیف و نشاط۔ اور پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہار اطراف ہزاروں چھوٹے چھوٹے مادرزاد ورنہ آصف پھیلے ہوئے تھے۔ تا حد نظر انہی کے وجود تھے۔ ایک طرف اس کے قریب ہی شعور، تحت شعور، ضمیر، لاشعور اور نفس موجود تھے۔ نامعلوم بات کیا تھی؟ کون سا ایسا احساس تھا جس نے ان سمیت بچوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی بکھیری ہوئی تھی؟ مگر آصف نے ان کے تاثرات پر غور نہیں کیا۔ اس نے سوچ کے ذریعے ان تمام بچوں کو مخاطب کیا۔ بابا ننگ پیرا جی ابھی ابھی کہیں روپوش ہوئے ہیں۔ تم سب مل کر ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور فوراً آ کر مجھے اطلاع دو، سمجھ گئے؟ سب نے گردنیں ہلا دی مگر بولے نہیں۔ تو پھر جاؤ، فوراً پھیل جاؤ۔ آصف کا لہجہ تہکمانا ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی ایک سورج کو اندھا کر دینے والی چکچوندگی پھیلی۔ لاتعداد روشن لکیریں آسمان کی جانب بلند ہوئیں اور پھر فضاؤں میں ہی تحلیل ہو گئی۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ آصف نے اپنے شعوری حصوں، ضمیر اور نفس کو مخاطب کیا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ آصف اپنے کمرے کی چٹخنی چڑھائے بیڈ پر پلتھی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ایک طرف اس کے ذہنی عکس خاموش بیٹھے تھے۔ جس وقت وہ گھر واپس پہنچا تو سبھی اس کے منتظر تھے اور سب نے یہی سوال کیا، تم نے چوکیدار پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ آصف نے سب کے جواب میں اپنے تایا کو مخاطب کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، تایا، مختیار نے بابا ننگ پیرے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اے بابا ننگ پیرے کون ہے؟ سید ظہیر علی نے حیرت سے کہا، یہ آپ تایا جان سے پوچھ لیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سونا چاہوں گا، مجھے کوئی اٹھائے نہیں۔ آصف اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تب سے اب تک یوں ہی دھیان جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پردہ تصور گویا کائنات پر محیط تھا۔ ذہنی وسعت تھی کہ کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں منظر روشن تھے، پہاڑ، آبشاریں، ندیاں، دریا، بازار، ویرانے، جنگل، صحرا، کھیت کھنڈرات، سمندر، آبادیاں، جزائر، ہزاروں لاکھوں چہرے اسے دکھائی دیے تھے مگر بابا ننگ پیرے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گئے تھے یا پاتالوں میں روپوش کہ مسلسل 5 گھنٹے سے اس کی دماغی لہریں انہیں کھوجتی پھر رہی تھیں مگر ناکام تھیں۔ اچانک کچھ منظر دھندراہٹ کا شکار ہوئے اور پھر یک بیک بجھ گئے۔ آصف نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سفید ڈھیلوں پر سرخی کی ایک مہین سا غلاف چھڑا ہوا تھا اور آنکھوں کے پپوٹے قدرے سوجے ہوئے تھے۔ چند برہنہ بچے چہرے پر مایوسی کی گرد لیے اس کے سامنے فرش پر خاموش کھڑے تھے۔ چند لمحے کمرے میں گاڑی خاموشی جمی رہی، پھر آصف کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ کامیابی سے پہلے واپس کیوں لوٹ آئے ہو؟ کیا زیادہ تھکان ہو گئی ہے؟ اس کی آواز گمبھیرتا لیے ہوئے تھی۔ کامیابی ممکن نہیں ہے جناب، ان میں سے ایک نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کے لب و لہجے میں سمندر کا سا ٹھہراؤ تھا۔ بابا جی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ یہاں سے خفا ہو کر گئے ہیں اور اسی خفگی میں انہوں نے خود کو پوشیدہ کر لیا ہے، اور ان کے مقابل ہم کیا اور ہماری بساط کیا جو ہم ان کا سراغ پا جائیں۔ اس بچے کی بات سن کر آصف کچھ دیر خاموش ہو رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دماغ کی لہروں کو واپسی کا حکم دینے لگا۔ تصور کے پردے پر روشن مناظر ایک ایک کر کے بجھتے چلے گئے
اور چند ہی لمحات بعد اس کے تصور کی اسکرین بالکل تاریک ہو گئی۔ آصف نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی۔ وہ چند بچے بدستور اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ ہاں کہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آصف نے ان کو مخاطب کیا تو وہی بچہ بولا جو پہلے بول رہا تھا۔ جناب، ہم آپ کو ایک نادیدہ خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ماورائی طاقت آپ کے ارد گرد ہی موجود ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے اطراف ایک شیطانی جال بننے میں مصروف ہے۔ ہم نے اسے اپنے حصار میں لینے کی ہر ممکن کوشش کر دیکھی ہے، مگر وہ پراسرار قوت ہمارے بس سے باہر ہے۔ آج کا واقعہ بھی اسی کی شیطانی حرکت ہے۔ بابا جی جب آئے تھے، اس نے مختار حسین کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اس نے بابا جی پر ہاتھ اٹھایا اور بابا جی خفا ہو کر چلے گئے۔ یعنی آپ کی پشت پناہی کرنے والی ایک بہت بڑی روحانی طاقت آپ کی پشت سے ہٹ گئی ہے۔ وہ شیطانی قوت آپ کو کمزور اور کھوکھلا کیے جا رہی ہے۔ بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ وہ خبیث دیمک آپ کی طاقت کو چاٹ رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک دو دھاری تلوار باریک اور کمزور سے دھاگے کے ساتھ بندھی مسلسل آپ کے سر پر جھول رہی ہے، اور کسی بھی لمحے وہ کمزور دھاگا ٹوٹ سکتا ہے۔ پہلی بار آصف کی آنکھوں میں الجھن اور پیشانی پر پریشانی کی شکلیں نمودار ہوئیں۔ اس قوت کے متعلق مزید کچھ بتاؤ، آصف نے چند لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا جناب، جتنا ہم ادراک ہوا وہ ہم نے آپ کی گوشے گزار کر دیا ہے۔ آصف کی الجھن اور پریشانی دو چند ہو گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ بچے اور اس کے ذہنی عکس اپنی اپنی جگہ سنجیدہ خاموشیوں کے ساتھ غلافوں میں سمٹے بیٹھے تھے۔ کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ آخر کو آصف نے نظریں اٹھائیں اور ان سب سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، تم سب اپنا اپنا مقام سنبھالو، مجھے مکمل تنہائی کی ضرورت ہے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی پورے کمرے میں روشنی کی لہریں سی لہرا گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے میں بالکل تنہا تھا۔ دیوار گیر گھڑی رات کے 10:30 بجا رہی تھی اور ہر طرف ایسا گہرا سناٹا تھا جیسے رات اپنے آخری دور سے گزر رہی ہو۔ آصف کتنی دیر تو بیڈ پر بیٹھا رہا اور الجھتا رہا۔ آخر تنگ آ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ بابا جی کے الفاظ پر غور کر رہا تھا جو انہوں نے مختار حسین سے کہے تھے، یہ روٹی صفی کو دے دو، اس سے کہنا یہ بابے ننگ پیرے نے دی ہے، فوراً کھا لو، بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بدہضمی سے بابا جی کا اشارہ کس طرف تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ اس شیطانی قوت کی طرف سے بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا جس کی ارد گرد موجودگی سے آگے حالات مزید خراب ہو جانے کا امکان موجود تھا۔ انتہائی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ آصف ٹہلتا رہا اور احتیاطی تدابیر کے متعلق سوچتا رہا۔ اسی کیفیت میں غلطاؤں پیچا وہ کبھی تو بیڈ پر بیٹھ جاتا اور کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ سرسراہٹ بیدار ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ آئندہ لمحے اس کے سامنے سیاہ لبادے میں ملفوف اس کا نفس کھڑا تھا۔ آصف استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ صفی سرکار، آپ ذہنی طور پر الجھن اور پریشانی کا شکار تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کی جائے تاکہ آپ کی پریشانی بہل جائے۔ نفس کا لہجہ مٹھاس میں گھلا ہوا تھا۔ میری پریشانی کا حل گپ شپ میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں سرکار، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ پریشانی میں مسئلے کا حل نہیں نکلا کرتا، بلکہ اگر انسان ذہنی طور پر پریشان ہو تو مسئلے کی قامت دگنا بڑی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس وقت آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے تاکہ آپ پریشانیوں سے مبرہ ہو کر اس مسئلے کے متعلق سوچیں اور یقیناً آپ ایک بہتر حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آصف نے گہری سانس لی۔ بات دل میں اترنے والی تھی۔ نفس کے اس مشورے پر وہ مسکرا دیا۔ بات تو تم نے واقعی بہت پیاری کی ہے، مگر جب دل و دماغ پر پریشانی تسلط جمائے ہوئے ہو، ایسے میں انسان بھلا پرسکون اور مطمئن کیسے رہ سکتا ہے؟ آصف ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور نفس بیڈ پر۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے سرکار، آپ پریشان کن سوچوں پر توجہ ہی نہ دیں، اچھا سوچیں، اچھے منظر تراشیں، تصور میں اس منظر کو ایک خوبصورت سے موسم سے مزین کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ خود کو اس منظر میں سمو لیں۔ نفس ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بول رہا تھا اور آصف ایک منظر میں اتر گیا۔ گاؤں سے کچھ ہی دور وہ خود کو بابا بھلے سائیں کے ڈیرے پر دیکھ رہا تھا، مگر ڈیرے کا نقشہ کچھ اور ہی تھا۔ ہر طرف سبز پوش پہاڑ بکھرے ہوئے تھے جن کی چوٹیاں سفید سفید دھند کے دوپٹے اڑے ہوئی تھی۔ ایک طرف بابے کا مزار بنا ہوا تھا جہاں کچھ افراد موجود تھے۔ مزار کے ساتھ ہی ایک ندی بہہ رہی تھی جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ سیماب کا گمان ہوتا تھا۔ ایک طرف بہت دوری سے پہاڑ سے ایک سیمابی آبشار گر رہی تھی اور آصف اسی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے 3 دوست اس کے ساتھ تھے، کرمو کمہار، بشیر بٹ اور سرفراز گجر۔ نفس آہستہ آہستہ بول رہا تھا،
دوستوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کا تصور کر لیں۔ منظر میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ دوستوں کی جگہ شاہد، زاہد، اسد اور افتخار نے لے لی۔ آصف کی نظریں دور خلاؤں میں دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے عضلات بالکل نرم پڑ گئے۔ ایک طرف بیٹھا نفس بڑی مکارانہ نظروں سے آصف کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اگر اس وقت آصف اپنے نفس کی صورت دیکھ لیتا تو زندگی بھر اس کی منت و سماجتوں پر کان نہ دھرتا۔ نفس بول رہا تھا اور آہستہ آہستہ آصف کے دماغ کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ رشتہ دار عزیزوں میں جو آپ کو بہت پیارا ہو، اس کا تصور کر لیں۔ منظر میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ آصف کے سامنے ایک دھندلا سا حیولہ نمودار ہوا، مگر اس کے نین نقش اس کا سراپا پہچان میں آنے والا نہیں تھا۔ کوئی بہت پیارا یا کوئی ایسا جس سے دل کا رشتہ ہو؟ حیولہ فوراً واضح ہو گیا۔ اس کے سامنے مہنور کا سراپا تھا۔ وہ آصف کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جب کوئی بہت اپنا، بہت پیارا ساتھ ہو تو پھر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منظر میں فوراً تبدیلی واقع ہوئی۔ شاہد، زاہد، اسد اور افتخار فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اب آصف اور مہنور کے سوا قرب و جوار میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ بازو میں بازو ڈال کر، کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھے۔ اپنے پہلو میں دہکتی ہوئی فرحت بخش، حرارت آگی، نرم و گداز آگ کو پوری طرح محسوس کریں۔ آصف کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا نفس چوکنا ہو بیٹھا۔ اس کی خباثت بھری مکروہ آنکھیں آصف کے چہرے پر رینگ رہی تھیں۔ اگر یہ مناسب نہ لگے تو کسی ایسی ہستی کو ہمراہ لے لیجئے جس کے سامنے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ منظر میں پھر تبدیلی ہوئی۔ مہنور کا سراپا جھلملایا، لڑکھڑایا۔ آئندہ لمحے اس جگہ عظمیٰ کھڑی آصف کی جانب دیکھ کر بڑی کافرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آصف کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ عظمیٰ آصف کی سمت بڑھی۔ آصف بھی آگے بڑھا۔ اس نے اپنا دایاں بازو عظمیٰ کی کمر کے گرد لپیٹا۔ عظمیٰ نے بھی اس کی تقلید کی اور اپنا بایاں بازو آصف کی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ نفس گویا ہوا، ایسے سفر میں جنت کی لذتیں ہیں، آگے بڑھیں۔ ہاں، آگے بڑھیں اور کسی گندے بدبودار گٹر میں ڈوب مریں۔ آواز بھاری اور کرخت تھی۔ جھیل میں کسی نے پتھر پھینکا تھا۔ پانی جھلملایا اور لہریں تصور کے ریزے لیے مخالف سمتوں کو دوڑ پڑی۔ آصف نے ایک جھٹکے سے نفس کی طرف دیکھا۔ وہ چہرے پر معصومیت سمیٹے خاموش بیٹھا تھا اور اس کے قریب ہی بے داغ سفید لبادہ اوڑے ضمیر کھڑا نفس کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ جی، اب خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے کے نقشے بیان نہیں کریں گے؟ ضمیر کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ نفس نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ اب تم آ گئے ہو نا، لہٰذا اپنے صحیح غلط فلسفوں کی پٹاری کھول لو۔ مجھے اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ نفس نے ترش لہجے میں کہا۔ میرے سامنے تمہاری بولتی بنجو ہو جاتی ہے؟ ضمیر نے قہقہا لگایا۔ بہت غرور کرتے ہو اپنے بولنے پر۔ فخر ہے خود پر، دامن پر تمہارا ہاتھ نہیں آنے دیا کبھی۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ صفی سرکار کو دعائیں دو، مگر اتنا یاد رکھنا، غرور بڑی جلدی غلاظت میں لتھڑ جاتا ہے۔ تبھی تو تم سر سے پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہو، ضمیر نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، بول لو، اڑا لو مذاق۔ صرف ایک چھوٹا سا نقطے برابر داغ بھی جس دن تمہارے دامن پر آ گیا نا، اس دن میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرتے ہو۔ جا، اپنی حسرتوں پر موت منا کے سو جا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ تو میں تمہیں پھر پوچھوں گا۔ تم تو جب پوچھو گے تب پوچھو گے۔ اس وقت اگر خاموش نہیں ہوئے تو میں تمہاری کنڈی سینک دوں گا۔ بس کرو یار، بیچاری کو ذلیل نہ کیے جاؤ۔ آصف نے مسکراتے ہوئے ضمیر کو مخاطب کیا۔ صفی سرکار، اب آپ خود ہی دیکھ لیں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ نفس بیچارگی کسی انداز میں آصف سے مخاطب ہوا۔ میں نے آپ کو کسی گناہ پر تو نہیں اکسایا؟ ہاں، یہ بات تو درست ہے۔ آصف نے ضمیر کی طرف دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ آصف سائیں، آپ نہیں سمجھو گے اس کی شیطانی حرکتوں اور اونچے ہتھ کنڈوں کو، مگر میں اسے بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ شکل سے جتنا معصوم نظر آتا ہے نا، اتنا ہی مکار ہے۔ شیطان کا نائب جو ٹھہرا، چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا، جنم جنم کا ساتھ۔ کیوں گرو گھنٹال، ایسا ہی ہے نا؟ ضمیر نفس کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو۔ جس وقت صفی سرکار پریشانی اور بے چینی کی اذیت سے دوچار تھے، اس وقت کہاں تھے تم؟ اب آ ٹپکے ہو بزرگ بن کر۔ یہی تھا اس وقت بھی۔ بھلا آپ کی دوری سہ کر میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ بس چپکا بیٹھا آپ کے تیور دیکھ رہا تھا۔ سمیر میاں، جب بھی اکٹھے ہوتے ہو لڑنے لگتے ہو، کبھی بنا کر بھی رکھی ہے تم نے؟ آصف کی بات پر ضمیر قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ آصف سائیں، آپ نے کبھی سانپ اور نیولے میں دوستی دیکھی ہے؟ یہاں تم میں سانپ کون ہے اور نیولا کون؟ میں نیولا ہوں اور یہ سانپ۔ ضمیر نے فوراً نفس کی طرف اشارہ کیا۔
مار آستین ہے یہ، ازل سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے اور ابد تک چلے گی۔ نفس بڑی ترش نظروں سے ضمیر کو گھور رہا تھا۔